أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ کے جو ولی ہیں، عاشق رسول ہیں، جنہوں نے زندگی اللہ رسول سے محبت کی، عشق کیا، ذکر خدا میں ذکر مصطفیٰ میں زندگیاں وقف کر دی، اور وہ زندگی دنیا میں رہے تو دوسروں کے لیے رہے، کسی کی مدد کی، کسی کے کام آئے۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار واعظ کی مجلس میں تھے اور وہ واعظ کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا، غریب تھا، فقیر تھا، اس نے آ کر یہ صدا لگائی، کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، آج مجھے 4 دینار جو ہے درہم وہ مجھے دے دے، بہت میں مجبور ہوں، مجھے کوئی ضرورت ہے۔ تو اس نے جب صدا لگائی، ادھر تقریر چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ سائل کو کیسے خالی لوٹاؤں، کیونکہ جو علی والے ہوتے ہیں وہ سائل کا خیال کرتے ہیں۔ علی والے میرے مولا نماز پڑھ رہے ہیں، سائل نے صدا لگائی تو ہاتھ پیچھے کیا، جو انگوٹھی تھی وہ اس کو دے دی، خیرات دی، لیکن سائل کو خالی نہ لوٹایا۔ ایسے دعویٰ کرنے والے وہ خود ہی دنیا میں ہی خوار ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ کرنے والے وہ اور ہیں اور عمل کرنے والے اور ہیں۔ تو حضرت منصور بن عمار نے تقریر میں اعلان کیا کہ آج مجھے جو 4 درہم دے گا، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس کی 4 تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ تو وہاں پر مجمع تھا، لوگ بیٹھے تھے۔ ایک شخص اٹھا، حبشی تھا، وہ کسی یہودی کا غلام تھا، نوکر تھا، وہاں پر کام کرتا تھا۔ اس نے کہا حضرت صاحب میں 4 درہم جو ہے دیتا ہوں فی سبیل اللہ، لیکن میری جو 4 تمنا ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 تمنا اس کی دل کی پوری ہوں گی، تو میری وہ تمنا پوری ہو جو میں چاہتا ہوں۔ 4 درہم دیے اور اللہ کے ولی نے اس سائل کو دیے کہ تم تو اپنا جاؤ۔ اب جب اس حبشی سے لیے تو حبشی سے کہا بتا تیری کون سی تمنا ہے، بتا، میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کروں۔ اس نے کہا حضرت صاحب پہلی تو میری یہ تمنا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس یہودی سے غلامی جو ہے اس سے نجات دلائے، اس کی جو غلامی کرتا ہوں اس سے مجھے نجات ملے۔ اور دوسری یہ میری تمنا ہے کہ جو میرا مالک ہے جس کا میں غلام ہوں وہ کلمہ بھر کر مسلمان ہو جائے۔ اور تیسری میرا وقت غربت سے ہے، دعا کریں کہ مجھ سے تنگ دستی دور ہو جائے۔ اور چوتھی یہ دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ بخش دے۔
اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی اور اس کو کہا کہ تم بھلے جاؤ۔ اب وہ چلا آیا، جیسے ہی اس کے پاس پہنچا جس کا یہ نوکر تھا، تو اللہ والوں کی دعا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو جائے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ والوں کی دعا وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں، رب سے مانگتے ہیں، ان کو رب خالی نہیں لوٹاتا، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جیسے گیا تو اس کو اس یہودی نے کہا بات ہی پہلے اور دوسری کوئی نہیں کی، کہا کہ تم جو ہو آزاد ہو۔ اس نے دل میں کہا سبحان اللہ، یہ تو میں نے دعا منگوائی اللہ کے بزرگ سے۔ پھر اس نے کہا بات سنو، میرے گواہ رہنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا شکر الحمدللہ۔ پھر اس نے کہا کہ آج تک تو میرا غلام تھا، آج کے بعد قیامت تک میں تیرا غلام ہوں۔ تو اس کے سارے مسئلے اللہ کے بزرگ کی دعا سے حل ہو گئے، فتح ہو گئی، اور گناہوں سے بخشش والی تو رب بھی اس پہ کرم اگلے جہان میں بھی اللہ کے ولی کی دعا سے ہوگا۔ تو اللہ والوں نے زندگی میں سائل کو، غریب کو خالی نہیں لوٹایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سائل اگر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کو خالی نہ لوٹانا۔ تو اللہ والوں نے اس حدیث پاک پر عمل کر کے دکھایا۔ باقی لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت، سائل کو جھڑک دیتے ہیں، فقیروں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کا پھر وہ بڑی بیماریوں میں ایسے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ان پہ بہت تکلیفیں آ جاتی ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں یہ کیسے آئی۔ تو کبھی بھی آپ کے پاس کوئی سائل آئے اس کو کچھ نہ کچھ دو، اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم احترام سے اس کے ساتھ بات کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے۔ اللہ پاک میرے وطن کی پاک فوج کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے، ساری دنیا میں جہاں بھی مومن مسلمان رہتے ہیں رب ان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔